ابھی میں رستے میں آ رہا تھا، رستے میں نا کوئی گجرات کے آگے نا کوئی مسجد تھی، مسجد قرطبہ، تو اس کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ گئی. علامہ اقبال مسجد قرطبہ، آپ کو پتا ہے نا کہ طارق بن زیاد نے جب وہ فتح کیا تھا اسپین، تو وہ اس کے اندر گیا تھا، تو پھر اس کی رسول نے وہاں پر جو مسجد بنائی تھی وہ تاریخ کی پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں مکے اور مدینے کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے. اس کے 700 ستون اور 1500 اس کے لائٹیں تھیں، پتہ نہیں کتنے ان کے لکھا ہوا تھا، ہزاروں اس کے نوکر تھے جو لائٹیں جلاتے تھے اس کے کام کرنے کے لیے. وہ مسجد آج انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہوا ہے نا، چرچ بنایا ہوا ہے. علامہ اقبال کی خواہش تھی کہ میں اس مسجد کے اندر جا کر نفل بھی پڑھوں گا اور اس میں جا کر اذان بھی دوں گا. پھر علامہ اقبال اس مسجد کے اندر گیا. پھر علامہ اقبال نے وہاں پر جو سیکورٹی کے لیے کھڑے تھے، ہم ان کو کہا کہ جناب میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے. اس نے کہا ہم افسر سے پوچھ کر آتے ہیں. جب وہ پوچھنے گیا واپس آیا تو علامہ اقبال نے نفل پڑھ لی تھی. اجازت نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی مہربانی آپ کی، میں نے پڑھ لی ہے. پھر علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ میں کھڑے ہو کر، پھر اقبال ایسے نہیں ہے، قلندر لاہوری ایک بزرگ تھے، وہ علامہ اقبال کا جب نام لیتے تھے نا وہ کہتے تھے اس بندے پر بھی کروڑوں رحمتیں ہوں جس نے علامہ کو علامہ کہا، اس بندے پر بھی کروڑوں رحمتیں ہوں جس نے اس کو شاعر مشرق کہا، اس بندے پر بھی کروڑوں رحمتیں ہوں جس نے اس کو قلندر لاہوری کہا. پھر کہتے تھے علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری. وہ علامہ اقبال جب اس نے مسجد قرطبہ میں اذان دی نا تو اصل تو وہ علامہ اقبال کا عشق تھا نا، علامہ اقبال کی محبت تھی نا، وہ رسول اللہ کے دین دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے. وہ تو یہ بات تھی نا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. مصطفی جو ہے وہ کفر کے سامنے سینہ تان کر بھی حضور کی عزت کی بات کرتا ہے. وہ کفر کے سامنے بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے من سبا نبیا فقتلوہ، اس گستاخ کا سر کاٹ دیا جائے گا جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی. اس لیے اٹھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں. نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کے بس انہی شعروں پر بات ختم. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، تو کیا گردو تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں جس نے پاؤں سے کچل ڈالا تھا تاج سر دارا. تمدن آفرین اللہ کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی دربانوں کا گہرا. الغرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں دین و جہاں دار و جہاں بانی و جہاں آرا. تجھے آواز سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ. مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبادی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سیپارا. جب میں یورپ میں گیا تیرے باپ دادے کی کتابیں قرآن وہاں پر پڑھا تھا، تو نے تو چھپا کر رکھ دیا. کر جب یہ میں نے منظر دیکھا میرا دل ہی ٹوٹ گیا کہ یہ مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان، ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی ہے یوم النشور. اور کہتے میں نے ویسے تجھے مسلمان کہہ دیا، تیرے اندر غیرت جرأت والی بات کوئی نہیں ہے. تیری بہنوں کی عزتیں لٹ گئی، افغانستان لٹ گیا، برما لٹ گیا، شام لٹ گیا، عراق لٹ گیا، لبنان لٹ گیا، پوری دنیا میں مسلمان لٹ گئے. تیرے اندر کبھی غیرت بھی نہیں جاگی. گھر کی چار دیواری کے اندر ایک بہن اور دو بھائی نوجوانوں کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت ہوتی ہے بہن کی عزت کی لوٹے؟ ہے کسی کی جرأت دو نوجوانوں بھائیوں کے ہوتے ہوئے کوئی بہن کی عزت آ کر لوٹے؟ آج اسلام کی چار دیواری کے اندر کروڑوں مسلمان میں ہوں، ماں بہنوں کی عزتوں پر لوٹ جا رہا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے غیرت ہماری؟ اسلام کی چار دیواری کے اندر کافر پھران کر آ رہے ہیں اور ہم وہابی جو تھے وہ کہاں گئے؟ ڈاکٹر رابعہ صدیقی 20 سال سے امریکہ کے اندر پڑی ہے، پوچھنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں. اس لیے اٹھیں، رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں، غیرت کی بات بتائیں. غیرت ہی جو ہے یہی تو ہے جو انسان کو اوپر لے کر جاتی ہے. آج علامہ قادم حسین نظوی صاحب بابا جی میرے مرشد بھی ہیں، میں انہی کا مرید ہوں. مجھے کوئی نظر نہیں ہے، میں 11 سال پڑھتا رہا ہوں، بڑے بڑے مولویوں کو بھی دیکھا، بڑے بڑے پیروں کے بھی آستانوں پر بھی ہوں. میں بابا فرید کے بھی جو ماننے والے ہیں ان کے بھی آستانے پر بھی ہوں. علی قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی بیٹے میرے ساتھ کلاس فیلو ہیں، پڑھتے رہے ہیں. یہ جو ہمارا وزیر ہے اس کا بھی بھانجا میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، میرے ساتھ بڑے بڑے پیر پڑھتے رہے ہیں، میں بڑے بڑے آستانوں پر بھی جا کر ملا ہوں. لیکن جو بات میں نے بابا جی قادم حسین نظوی میں دیکھی کہیں بھی نہیں دیکھی. اللہ خدا کی قسم ہم نے وہاں پر بابا جی کے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور پیر بھی چومتے ہیں سید ہو کر. کیوں؟ حضور کا وفادار ہے، ہمارے نانے کا وفادار ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس مرتے دم تک ان کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق دے. رب ان کو ہماری زندگی میں لگا دے، انہیں کی زندگی میں ہمیں دین کی بہاریں بھی دکھائے. انشاءاللہ رب دکھائے گا، انشاءاللہ حضور کے صدقے دین آئے گا. اب آخر میں آپ نے نعرہ لگانا ہے، پتہ لگے محمد